ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سما کی یہ خصوصی نشریات امن کے حوالے سے. امن کا پیغمبر بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں. امن کے حوالے سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اسی پر ہی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. 1947 میں ناظرین دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کا قیام اللہ رب ذوالجلال کا بڑا فضل اور بہت بڑا معجزہ تھا. پچھلے 78 سال تقریباً 80 دہائیاں جن نشیب و فراز کا سامنا کرتے ہوئے میرا یہ وطن عزیز آج دنیا کے نقشے پر جس طرح سے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اس پر دنیا حیران ہے. عالمی ماہرین ہماری پاک دھرتی کی اس جو رولر کوسٹر سفر کو کسی معجزے سے کم نہیں مانتے ہیں. پچھلے ایک سال کے دوران جس طرح سے میرا وطن ہمارا وطن تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود ابھر کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ کسی بڑے معجزے سے کم نہیں ہے. آج پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہے. ہمارے سیاسی اور عسکری قیادت نے تدبر اور تدبیر سے دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا ہے. بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی انسانی تہذیب کو برباد ہونے سے بچایا ہے. ایک ایسے جنگی ماحول میں کہ جہاں بڑے بڑے ممالک اس طرف یا پھر اس طرف کھڑے ہونے کا سوچ رہے تھے. اس مشکل ترین موقع پر پاکستان نے کسی بھی ایک طرف کھڑے ہونے کے بجائے امن کی بات کی ہے. امریکہ سے دوستی نبھائی ہے. ایران سے جڑا جو تاریخی رشتہ ہے اسے برقرار رکھا ہے. خلیجی ممالک پر ایران سے ہونے والے حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور عالمی ثالث بن کر اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش بھی ختم کروائی ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی میزبانی اور سہولت کاری میں اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی مہمان مذاکرات کر رہے ہیں. 2 ہفتے کے لیے لڑائی رکوا کر ہم لڑنے والوں کو چائے کی میز پر لے آئے ہیں. اور آن اے لائٹر نوٹ یہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جو چائے ہے وہ بڑی فنٹاسٹک ہوتی ہے. اب صورتحال یہ کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کی نظر پاکستان پر ہے اور ہمارا وطن امن کا مرکز بنا ہوا ہے اور سب کی تعریفیں سمیٹ رہا ہے. کہتے ہیں کہ تعریف وہی ہوتی ہے جو دشمن کرتا ہے. تو 1 سال پہلے ہمارے جو دشمن ہماری سرزمین کو کارنر کرنے اور ہمیں سفارتی تنہائی میں دھکیلنے کی سازشیں کر رہے تھے, بھرپور کوششیں کر رہے تھے, آج وہ عالمی افق پر ہمارے چاند ستارے کی چمک دیکھ کر نہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں. جو بھارتی میڈیا 1 سال پہلے پاک بھارت جنگ میں اپنے ملک کی جھوٹی جیت کے جھوٹے دعووں میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا, وہی میڈیا آج پاکستان کے عالمی کردار کے گن گا رہا ہے اور اپنی سرکار پر وار کر رہا ہے. دیکھنا تو ضروری ہے, یہ ضرور میں آپ کو دکھاؤں گی. اور وہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ بے شک اللہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو پچھلے سال یہی پاکستان تھا جس کے خلاف ہمارے یہی پڑوسی سازشیں بن رہے تھے, لیکن پھر مئی میں دنیا نے وہ معجزہ دیکھا کہ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو اسی پاک دھرتی کی پاک فوج نے شکست کی. وہ دھول چٹائی کہ اللہ اللہ آج تک سازشی جو پڑوسی ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. ایک طرف سے شکست کھا کر پھر اسی پڑوسی نے دوسری جانب سے ہمارے دوسرے پڑوسی کو بھی ہمارے خلاف اکسایا اور ہم جنہیں اپنا دوست اور بھائی مان کر چل رہے تھے وہ نادان دوست ثابت ہوئے. لیکن سرحد کے اس پار کی طرح اس پار بھی پھر ہمارے خاکی وردی والوں نے دشمنوں کی طرح جو نادان دوستوں کو بھی برابر سبق سکھایا ہے. یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے نا کہ ایک طرف معاشی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں, ایران جنگ سے بھی متاثر ہوتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ IMF سے بھی اربوں ڈالر قرض کی بات چیت ہو رہی تھی اور دوسری طرف دیرینہ دوست متحدہ عرب امارات کا $3.5 ارب کا قرضہ واپس. یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے, کسی بڑی تباہی کے خوف کی منتظر کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان دنیا کے اس ڈر کو اپنی ثالثی سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کو پاکستان سپر لیگ کی شکل میں کھیل کی بہترین انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہا ہے جو شاید انہی معجزاتی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور اسی مٹی کی جب بات ہو رہی ہے جو اس دوران مجھے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں, میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, جوائن کر چکے ہیں. جوہر سلیم صاحب معزز مہمان ہیں, میرے سابق سفیر ہیں, فورن سیکرٹری رہے ہیں گلف کنٹریز اور یورپ. اب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, اس حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے. بہت شکریہ, آپ بھی ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ماہر ہیں عالمی امور کے, مجھے جوائن کر چکے ہیں. اور جب ہم نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا, جوہر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں, تو میں نے ایک ڈسکلیمر آغاز میں دے دیا تھا کہ
ابصار صاحب ہمیشہ مجھے کہتے ہیں آپ ذرا جذباتی ہو جاتی ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں جذباتی باتیں کروں گی, آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بات کیجیے گا. تو اب آپ بھی موجود ہیں, جمیل صاحب بھی موجود ہیں, قمر صاحب بھی موجود ہیں, تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی الحمدللہ یہ وہی فتوحات ہیں کہ جو پھر پاکستانی عوام کے جذبات کے طور پر, میرے جذبات کے طور پر نکلتے ہیں. بتائیے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو, اور یہاں تک پہنچنے میں پہلے بھی یہی سوال تھا میرا, اور آج بھی سوال بھی ہے اور یہی جواب بھی ہے کہ یہ پوزیشن پاکستان کو پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دے دی ہے, یہ ہم نے ارن کی ہے, اور یہ پورا سفر ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں. بالکل. اب کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہی کروں, تو اور میرے خیر میرے تو ویسے بھی ظاہر اصول بھی ہے جی, تو اب دیکھیں بالکل بہت بڑا بریک تھرو ہے اور پاکستان کو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ ایک ایسے سچویشن میں جہاں پہ دنیا پوری ایج پہ تھی, ایک جو ہے نا ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے یہ فریق بھی, اور ظاہر ہے نہ صرف یہ خطہ بلکہ دنیا کی معیشت بھی, تو ادھر سے مذاکرات کی میز پہ لے کے آنا یہ ایک کارنامہ ہے, ایک سفارتی کارنامہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں پاکستان از اے فیسیلیٹیٹر جو ہے نا اس سارے معاملے میں. ہمارا کام تھا کہ ان دونوں فریقوں کو جو ہے اس نہج پہ لے کے آنا جہاں پہ وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ پہلے جو سما تھا وہ کیا تھا, وہ ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف بات جا رہی تھی اور اس کے نتائج تو بہت ہی خطرناک ہو سکتے تھے. ہم اس کو موڑ کے لے کے آئے ہیں ایک کنٹرولڈ ڈی ایسکلیشن کی طرف, اور ہم مذاکرات کی طرف لے کے آئے کہ پرامن طریقے سے, اور یہی ہمارا اصولی موقف بھی تھا پاکستان کا, ایون اس جنگ سے پہلے, پچھلی جو جنگ جو امپوز ہوئی تھی ایران پہ, اس سے بھی پہلے یہی تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں پاکستان جو ہے اب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ڈائلاگ میں دونوں کو بٹھاتے ہیں, اور پھر ظاہر ان کا موقف ہے, ان کے موقف میں فرق بھی ہیں. اس وقت تھوڑا سا اس کو بھی ضرورت ہے ایکسپیکٹیشنز بھی مینیج کرنے کی, کیونکہ میں بہت سے مبصرین سے اس طرح کی باتیں بھی سن رہا ہوں جس طرح کہ بس یہ آ رہے ہیں اور وہ آ کے انہوں نے ڈاٹڈ لائنز ہیں اس پہ. آپ تو اس کو بہت اچھے, مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ پوسٹرنگ تو ہوتی ہے نا اس طرح کی سچویشنز میں, حالانکہ جو کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں یا جو نتیجہ آپ نے نکالنا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جو پوسٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ تو اسی طرح کی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں پوسٹرنگ دونوں جو ہوتے ہیں جو فریقین ان کی طرف سے تو ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہوتا یہ کہ جو اینالسٹ یا آبزرورز ہیں ایٹ ٹائمز, تو وہ بھی کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو انریلسٹک ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان جو کام کر رہا ہے یہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں, بہت ہی اہم ہے, اور پاکستان کا اس میں جو رول ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو آلریڈی پوری ہائی لائٹڈ ہے. اس کی ستائش نہ صرف یہ کہ ملکوں سے اسٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں اس میں ہے. میں تو آج حیران تھا, میں نے سوشل میڈیا صبح دیکھتے ہیں آپ ویسے ہی, تو بے شمار ویسے ہی نا جو انڈیویجول سٹیزنز ہیں یورپ میں, امریکہ میں, مختلف, وہ پاکستان کا تھینک یو پاکستان اور اس طرح کی کلمات لکھ رہے تھے. سر کل 50+ کالز ریسیو کی گئی ہیں اور یہ تعریف اور توصیف کی کالز تھیں. بالکل. اچھا وہ تو سارا ہے, لیکن اب مذاکرات کی جہاں تک بات ہے, ٹھیک ہے پاکستان نے اس پہ بھی لے آیا ان کو کہ ایک فریم ورک ہے جو ہے نا پوائنٹس فار ڈسکشن جس کو کہہ لیں, یا جو جس کے اوپر بات چیت ہونی ہے اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا اس حد تک. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ پھر ظاہر فریقین پہ منحصر ہے, اور وہ ان کے یہ سارے جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ پروسیس, اس میں جو ہے نا بڑا چیلنجنگ ہوگا, اور اس میں ظاہر پاکستان کا رول تو اہم رہے گا, لیکن دونوں طرف سے لچک دکھانا بھی بہت ضروری ہوگا. اور اس میں پاکستان کے رول میں یہ بھی بہت اہم ہوگا کہ ہم کسی طرح بھی یہ نہ لگے کہ پاکستان کوئی جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے, نہ ایک طرف نہ دوسری طرف. ٹھیک ہے ہمارے تعلقات نیوٹرل میڈییٹر کا کردار پاکستان کا, اور فیسیلیٹیٹر. یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈسٹنکشن ہے جو ڈپلومیسی میں فیسیلیٹیٹر میں اور میڈییٹر میں جو ہے نا ایک بہت ایک فرق ہے, دونوں ایک فائن ڈسٹنکشن ہے لیکن بہت اہم ڈسٹنکشن بھی ہے. تو ہم اس وقت جو میں سمجھتا ہوں اس کو, ہم فیسیلیٹیٹرز ہیں, فیسیلیٹیٹرز ٹو اے ڈائلاگ, اور ڈائلاگ جس نے کہ ایک روڈ میپ بھی دیا ہے, ایک ٹیبل پہ لے کر آ گئے, اور ایک ٹیبل پہ بھی لے کے آ گئے. تو وہ جو میں نے کہا نا وہ چیز بہت عام ہے کہ کنٹرولڈ ڈی ایسکلیشن, اور پھر کسی ان کو انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے آنا. سعودی وزیر خارجہ بھی ہے یہاں پر, دیگر مندوبین, دیگر مہمان وہ بھی آ رہے ہیں. جمیل صاحب بات کو آپ کی طرف لے کر آؤں گی سر, کہ اس وقت ہم جو پیس کے لیے بیسکلی کام کر رہے ہیں, ایک وہ وقت کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہوتا تھا, اور آج پاکستان نے وہ راہ نکالی ہے کہ جہاں پر جس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ
کوئی بھی ملک کوئی ایک سائڈ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. کچھ کے اپنے مفادات تھے, کچھ کے امریکہ کے ساتھ معاملات تھے, کچھ کے اسرائیل کے ساتھ معاملات تھے, کچھ ایران کی سائڈ پہ دیکھ رہے تھے, لیکن کوئی ایک ایسا ملک وہ شاید واحد پاکستان تھا. اور آج سچویشن یہ ہے کہ ایرانینز سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ سب سے زیادہ محفوظ ہیں, اور اسی لیے ان کے لیے یہ بیسٹ پلیس ہے کہ یہاں پر آ کے بیٹھا جائے, یہاں پر آ کے بات کی جائے. اور یہ وہی ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے جو نیبرز ہیں, جو ہمارے دشمن نیبرز ہیں, وہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے, پھیلاتے رہے, ایک نیریٹو بناتے رہے کہ پاکستان امن کا گہوارہ نہیں ہے, یہ پاکستان دہشت گردی کے ساتھ پاکستان کو نتھی کرتے رہے ہیں. جی, پہلے تو مدعو کرنے پر مشکور کرن صاحبہ, اور آپ کے جس جذبات کے ساتھ آپ نے آج اپنا بیانیہ پیش کیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. لیکن آپ کی باتوں پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہوئے اس کو دو حصوں میں ذرا اگر میں ڈیوائیڈ کر لوں اور دو منٹ اس پہ لے لوں تو اس پہ ذرا زیادہ آپ کے ناظرین کی تشنگی بھی نہیں رہے گی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے حصے میں کہ ہم یہاں تک جو سفر ہم نے طے کیا, یعنی کہ کہ صبح جب سورج طلوع ہوگا اس کی کرنیں نکلیں گی تو اس کرنوں میں سے پوری دنیا کی نظر ان کرنوں پر ہوگی, اور وہ اس پہ کیا اس کی خد و خال ہوتے ہیں کل پورے دن میں, اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہوں گی. اور یہاں تک لانا ہی بذات خود ایک بہت بڑا مرحلہ تھا, اور پاکستان نے یقیناً اس پر جو تکودی کی ہے, جو سفارتکاری کی ہے, جو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی ایک انمول نمونہ پیش کیا ہے, وہ یقیناً اس وقت جو دور حاضر میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ ایک ماتم پڑا ہوا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں, لیکن ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آج اس سے بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے ہیں. دراصل ہوا کیا, یہ ہم ساروں کو پتا ہے کہ جو دھمکی دی تھی دنیا کے سب سے بڑے مضبوط ترین صدر نے, سب سے بڑے مضبوط ترین فوج کے, جس کا سب سے بڑا دنیا کا بجٹ ہے, اس نے جو ایک وارننگ دی تھی, اور اس میں ابھی 1.5-2 گھنٹے رہتے تھے کہ پاکستان دنیا کی تمام ٹیلی ویژن کی اسکرین کی زینت بننے لگا, تمام اخباروں کی فرنٹ لائن آ گئی اچانک. وہ اس لیے کہ ایک تہذیب کو فنا کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا, اور تہذیب کو فنا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد تو کبھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ جا کے ایک سب سے بڑا اور سب سے طاقتور صدر, سب سے طاقتور ملک کا, تو اس پہ ماڈلنگ کی ہوئی ہے سائنسدانوں نے. کولیراڈو کے سائنسدان ہیں برائن ٹون ایک, اور دوسرے سائنسدان ہیں جیمی نائجل, تو انہوں نے اس پہ ماڈلنگ کی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اتنا بڑا شخص بھاری برکم شخص یہ بات کرتا ہے, اگر وہ کر بیٹھتا تو انہوں نے ماڈلنگ کی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کا کس طریقے سے نقصان اس میں ہونا تھا. اس بات کو میں ادھر چھوڑتا ہوں, اور آگے کہیں گی تو میں اس کو مزید ایکسپینڈ کر دوں گا. تو جب وہاں سے بات چلی اور یہاں تک ہفتے کی صبح تک, جب کہ ہمارا جو جیڈی وینس کا طیارہ تقریباً 8:30 بجے لینڈ ہوگا, اور کچھ ہی گھنٹوں میں پھر دوبارہ جب وہ شروع ہو, جو فریق آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاتے تھے, جس فریق کی آنکھوں میں خون تھا, کیونکہ اس کے جس حساب سے ایسیسینیشن ہوئی ہے, ان کے رہبر اعلیٰ کو جس طریقے سے جس انداز سے ایسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, تو اس کے بعد ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھانا پہلا بڑا مرحلہ تھا. اگر یہ پہلا بڑا مرحلہ عبور نہ ہوتا تو دوسرا بڑا مرحلہ جس میں نشیب و فراز آ سکتے ہیں, جس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن میں یہ ہو جائے گا, جس میں کچھ ٹائم لگے گا, جس میں سفارتکاری وہی کرنی پڑے گی جو پاکستان میں نے 71 میں کی تھی, جس میں چین اور امریکہ کو قریب لے کے آیا تھا, اور 72 میں ان کے صدر کو لے کے گیا تھا چائنا میں. اسی طرح کرنی پڑے گی جس طرح کہ ہم جنیوا ایکارڈ میں ہم نے کیا, اسی طرح کرنی پڑے گی جس طرح ہم نے دوحہ ایکارڈ میں کیا. تو ہمارے تو ڈی این اے میں ہے, ہمارے فارن آفس کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے. جو یہ ہو رہا ہے یہ ہے تو ریزلٹ اورینٹڈ, لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس چٹکی بجی اور ہو گیا, کہ معاملات ایک پروسیس ہوگا اور یہ پروسیس چلے گا. جمیل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. قمر صاحب اگر مجھے اجازت دیجیے صرف ایک خبر کی ذرا میں کنفرمیشن لے لوں. سمیرہ سے پھر میں آپ کی طرف آپ کی انالیسس کے لیے آتی ہوں. سمیرہ, کیا
اب جو امریکن ڈیلیگیشن ہے یا ایرانین ڈیلیگیشن ہے، ان کے علاوہ دیگر جو گلف کنٹریز ہیں یا دیگر کنٹریز کے بھی ڈیلیگیشن یا کچھ اہم آفیشلز آ رہے ہیں پاکستان؟ کرن اس میں ہم ٹیکنیکل پریپریشنز کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ وی کین لائک کنسلٹ دیم، ایڈوائزری اس کے اندر، بلکہ جوہر صاحب بیٹھے ہیں، اس طرح کے معاملات میں اکثر آپ اپنے جو قریبی ایک کلوزٹ ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت ضرور ہوتی ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ وارنٹ فار دیئر پریزنس ان دی روم ایز یو نو تھرڈ میڈیٹری پاور اور اینی تھنگ. لیکن اس کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کے وزرائے خارجہ ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، نہ کسی اور کسی ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ کی اطلاع ہے. ابھی تک جو ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ دو ہیں، یعنی دونوں ممالک جن کے مابین یہ انٹرمیڈیٹ کا رول پاکستان پلے کرے گا، امریکہ اور ایران. اور تھرڈ یو نو once again I'll call ourselves as a perfect neutral host. We are hosts, we are the mediators, or as Johar Saab said that we are facilitating. So they are on the table, there are two nations. بالکل ٹھیک. قمر صاحب، پچھلے ایک سال کے دوران جس طرح سے جو پاکستان کا کردار رہا، جو رول رہا، آج بھی جب میں مختلف ٹی وی چینلز دیکھ رہی ہوں، انٹرنیشنل چینلز دیکھ رہی ہوں، تو وہاں پر بھی جب پاکستان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مے کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ مے میں پاکستان نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد کس طرح کا پاکستان کا کردار رہا، اور آج پاکستان کا کیا کردار ہے. تو یہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے، یہ جو وزڈم ہے سارا کا سارا، یہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت، ان کا وزڈم ہے جس نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور آج ہم اس دن پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دو ایسے کنٹریز، جیسے جمیل صاحب کے اگر میں لفظ ان سے لوں، جو وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں میں خون تھا، اور اب وہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. تو یہ وزڈم ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا آج. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ٹو آل. دیکھیے بات سمپل سی ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے پاکستان کا ریفرنس پوائنٹ کیا تھا؟ افغانستان. جی کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے افغانستان میں انٹرسٹ تھے تو ہمیں بس اسی لینس سے دیکھا گیا. اب دیکھیں ہم نے پچھلے سال، جیسے آپ ذکر کر رہی تھی، پچھلے سال آپ کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب دنیا یہ کہہ رہی تھی آپ کو کہ بھارت کے آپ نے جہاز گرا دیے، اب حملہ نہ کیجیے گا، تو آپ نے کہا نہیں، وہ تو ہم نے کرنا ہے. اور وہ جو آپ نے اپنا کانفیڈنس دکھایا، بولڈ لیڈرشپ دکھائی اور اپنا بدلہ لیا، تو دنیا کو ریئلائز ہو گیا کہ ان کی کیا کیپیبلٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیپیبلٹی ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہے، لیکن ہم ہمیشہ سے غیر ضروری چیزوں میں انگیج ہوئے ہیں. ہم اس ملک کے اندر سیاسی افراتفری کا شکار رہے ہیں. ہم سارا ٹائم میکرو اکنامک سٹیبلٹی ڈھونڈنے کے چکر میں رہے ہیں. ہم IMF کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ سارے راستے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ہم نے طے کیے ہیں، اور آج آپ کو عربین سی سے لے کے میڈیٹرینین تک آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ بروکر ہیں، پیس بروکر ہیں. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی. اور دوسری ایک اور بات بھی دیکھیں، ایران کے اور اسرائیل کے اور امریکہ کے جو مسئلے ہیں کوئی آج کے تو نہیں ہیں، اور ہم یہ ایک دن میں سالو بھی نہیں کروا سکتے. یہ 40-50 سال کی ایک یہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں. یہ سٹیپ بائی سٹیپ بھی جائیں گے. ہم تو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ہاں بھائی کہاں پہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی دکھائی ہے، پاکستان نے اپنی پوٹینشل دکھائی ہے، اور اب دنیا آپ کے بارے میں امپریشن اپڈیٹ کر رہی ہے. یہ جو کل سے آپ کو وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ خون آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر پاکستان کے بارے میں اوپینین چینج ہوئی ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے بڑا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرضہ کتنے دینے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں سوچ کیا رہی تھی اور اس سوچ کو چینج کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پچھلے ایک سال چینج کر سکے ہیں ہم. آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں قمر صاحب کہ ہم اس سوچ کو چینج کر سکے ہیں.